بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت ہی مختصر، بہت آسان اور بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا عمل لے کے آئی ہوں۔ سب سے پہلے میں اس عمل کے فوائد کے بارے میں بات کرتی ہوں، کیونکہ جس عمل کے فائدے کے بارے میں پتہ نہ ہو اس کو کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ چہرے کی کوئی بھی بیماری ہو، دانے ہوں، دبے ہوں، داغ ہوں یا چھائیاں ہوں، یہ عمل اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہر انسان خوبصورت نہیں ہو سکتا، لیکن ہر انسان پرکشش ضرور ہو سکتا ہے، اور یہ کشش سفید رنگ میں بھی ہوتی ہے اور سیاہ رنگ میں بھی۔ بعض لوگوں کے چہرے تو سفید ہوتے ہیں لیکن کشش نہیں ہوتی۔ یہ کشش اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے جو بندہ یا بندی اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، جب کوئی اس کو دیکھتا ہے اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید اس وظیفے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جن کا رشتے کا مسئلہ ہے، رشتہ دیکھنے والے آتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے یا چہرے کی وجہ سے اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد وہ انکار نہیں کریں گے۔ یہ اتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ نماز کی پابندی کے بغیر کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ رب العزت دنیا میں جو عذاب اسے دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اس کے چہرے سے نور ہٹا لیتے ہیں۔ اس لیے نماز قضا نہ کرے، اللہ بلائیں ہم اٹھ کے نہ جائیں، کتنی بڑی نادانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا وہ بہت جلد پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کرے اور اس کا اثر اس کی زندگی میں نہ ہو، ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ باوضو رہا کرے۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ یہ حدیث مبارکہ میں عرض کروں گی، ان حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، زیادہ نہیں۔ میں سالوں کی بات نہیں کر رہی، مہینوں کی بات بھی نہیں کر رہی، نہ ہی ہفتوں کی بات کر رہی ہوں، یہ صرف چند دنوں کی بات ہے۔ دیکھنے والے آپ سے کہیں گے کہ کیا آپ کوئی کریم لگاتے ہیں؟ آپ کے چہرے پر بہت ہی زیادہ نور ہے، آپ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ رب العزت کشش بھی فرمائیں گے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے چہرے پر کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے دیں، کیونکہ جب کوئی نامحرم دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی ہے، اور جس پر اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی ہے وہ چہرہ کشش والا پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے لیے، اپنی بہتری کے لیے اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہمارے لیے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنتیں دی ہیں ان میں سے ہمارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ سنت کے مطابق اگر نکاح ہو تو جو آج ضلالت چل رہی ہے دنیا میں، یہ ضلالت ختم ہو جائے۔ سنت کو چھوڑ کر جب رسم و رواج کو اپنایا جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان سنتوں کو چھوڑنے پر ان رسم و رواج کے ہاتھوں ذلیل کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چاہے 10 لاکھ کا سامان دے دیا جائے، جو طلاق ہونی ہوتی ہے وہ ہو ہی جاتی ہے۔ یہ چند ہدایات ہیں جن کو فالو کریں، اور وہ 3 حدیث مبارکہ بھی عرض کروں گی۔ مفہوم عرض کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت عمل پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے،
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اے رب العزت، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، پھر جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ 3 اعمال ہیں: اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اور تیسرا اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس دعا کے شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ ہو۔ یہ 3 حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں عمل عرض کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ مصلے پر بیٹھے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، اور پھر اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارکہ یا نورو یا اللہ یا بصیرو یا اللہ، یا نورو یا اللہ یا بصیرو یا اللہ، یا نورو یا اللہ یا بصیرو یا اللہ، آپ نے ان 2 اسم مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ کم از کم 11 مرتبہ تو پڑھیں، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا مرضی پڑھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن 10 یا 11 مرتبہ تو لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، کشش کے لیے، یا جو بھی آپ کو مسئلہ پیش ہو اس کے لیے آپ نے اپنے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اصل میں یہ دنیا میں امتحان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، تو آپ نے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ ہر دعا آپ نے اپنے چہرے کے لیے سچے دل سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور آپ کی دعا بہت جلد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔